میرا خیال یہ ہے کہ کسی والدین کو اپنے بیٹے کی کسی کامیابی پر ان کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، بیرسٹر بن جائے، جج بن جائے، چیف جسٹس بن جائے، وزیر بن جائے، گورنر بن جائے، 21ویں گریڈ میں چلا جائے، کسی والدین کو اپنے بیٹے کی کسی کامیابی پر اتنی خوشی نہیں کرنی چاہیے جتنی خوشی ان والدین کو کرنی چاہیے جن کا بچہ قرآن کا حافظ بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ۔ یہ کوئی جذباتی بات میں نے نہیں کی، اللہ، اس کی میرے پاس دلیل موجود۔ ماشاء اللہ۔ کیا کل قیامت کے دن جب ڈاکٹر کے والدین آئیں گے، اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر تھا، سرجن تھا، ان کا راستہ چھوڑ دو، انہیں عزت سے جنت میں پہنچا دو۔ اللہ نہیں کہے، اس کا بیٹا انجینئر تھا، بیرسٹر تھا، جج تھا، انہیں عزت سے نوازو۔ اللہ نہیں کہے۔ اور جب حافظ قرآن کے والدین آئیں گے سبحان اللہ، تو اللہ ان کی سونے اور چاندی کے تاجوں سے تاج پوشی کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک دستار بندی ہو گئی، ان بچوں کی ہو گئی، ان کے والدین کی ہونی ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ اور یہ تو کپڑوں کی دستار تھی، کپڑے کی، چند 100 روپے کی کس نے؟ میں نے، ان علماء نے، ان حضرات نے، معززین نے۔ دیکھا کتنے لوگوں نے؟ چند 100۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کی جو تاج پوشی ہونی ہے، وہ تاج ہوں گے سونے اور چاندی کے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں اس ہستی کا ارشاد پیش کر رہا ہوں سبحان اللہ، جس سے سچا اور سچا انسان بڑھ کر آج تک دنیا میں آئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، مقام محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو سونے اور چاندی کے تاج انہیں پہنائے جائیں گے، ان میں جو ہیرے، موتی، جواہرات لگے ہوئے ہوں گے نا، ایک موتی کی روشنی اتنی ہوگی جتنی سورج کی روشنی۔ سبحان اللہ، ابھی بات ختم نہیں ہے، اگلی بات آپ سنیں گے تو آپ کی سبحان اللہ اس سے بڑھ کر ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ہر موتی کی روشنی اتنی جتنی سورج کی روشنی ہے جب سورج تیرے کمرے کے اندر آ جائے۔ کروڑوں میل دور ہے تو کتنی روشنی، سبحان اللہ۔ اور اگر یہ یہاں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ تاج پوشی کوئی عالم کر رہا ہے؟ اللہ، کوئی مفتی، کوئی فقیہ، کوئی ولی، کوئی نبی؟ نا، حافظ قرآن کے والدین کی تاج پوشی خود رب العزت کر رہا ہے۔ دیکھنے والے کون ہیں؟ ساری کائنات کے لوگ۔ سبحان اللہ۔ یہ حافظ قرآن کے والدین کو
قیامت کے دن اللہ عزتوں سے، عظمتوں سے اور رفعتوں سے مالا مال کرے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں، یہ میری بات آپ نے غور سے سنی، جی میں سمجھتا ہوں کہ کسی والد کے لیے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں، سبحان اللہ. نہیں، جس کا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو، تراویح سنا رہا ہو، مصلی پہ ہو، اور اس کا باپ پیچھے کھڑے ہو کے کہے پیچھے اس امام، اس سے بڑھ کر کسی والد کے لیے کوئی اعزاز نہیں. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کے اس والد کی کیا عزت ہے کہ اس کا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہے اور والد پیچھے کھڑا ہے. آج تو ترقی کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، کمنٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جواب دیے جاتے ہیں، منٹوں میں جواب ہو جاتا ہے. کوئی زمانہ آپ کو یاد ہو، اخبارات کا زمانہ ہوتا تھا، بس اخبار کا انتظار ہوتا تھا، اسی میں سب کچھ پڑھنے کے لیے ملتا. اس زمانے کے جو شاعر تھے انہوں نے تب آزمائی کرنی ہوتی تو وہ بھی اخباروں میں کرتے. تو کچھ شاعر ایسے ہوتے تھے جو ایک مصرع لکھ کے شاعروں کو چیلنج کیا کرتے تھے کہ دوسرا مصرع پورا کرو. تو وہ جو ایک مصرع کہتے تھے اس میں وہ کوئی بات بیان کرتے اور وہ کہتے اس کی وجہ تم بیان کرو اور شعر میں بیان کرو. میں اس کی ایک مثال دے کے پھر اس طرف آ جاؤں. ایک شاعر نے مصرع اٹھایا اخبار میں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں. اب اس لیے اس کی وجہ بیان کرو بھائی کیوں نہیں کھنچوائی، اور وہ بھی شعر میں بیان کرو. بڑے لوگوں نے تب آزمائی کی. کسی نے کہا ایک سے جب دو ہوئے تو لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی. ایک ہندو شاعر بولا وہ میرے نبی کو نہیں مانتا، میرے دین کو نہیں مانتا، میرے مذہب کو نہیں مانتا، میرے نظریات کو نہیں مانتا. تو اس کے منہ سے حق کی بات نکلے تو ذرا زیادہ پیاری لگتی ہے. ہندو شاعر بولا اور اس نے کہا بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں. بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی. سبحان اللہ. تو کسی نے اخبار میں یہ مصرع اٹھا دیا، آج شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی. کعبہ کی طرف تو منہ ہوتا ہے، اور اس نے کیا مصرع اٹھا دیا، آج شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی. ایک شاعر نے جواب دیا میں تھا امام اور میرا باپ تھا مقتدی. نعرہ تکبیر، عظمت والدین، عظمت والدین. سارے والدین نہیں، حافظ قرآن کے والدین سب کو ایک پیمانے میں نہ تو. اللہ کرے یہ بھی والدین ایسے بن جائیں، ان کا بیٹا بھی کوئی نہ کوئی حافظ بن. ایک باپ کے لیے اس سے بڑھ کے اعزاز کوئی نہیں کہ بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو، تراویح سنا رہا ہو، امام بنا ہوا ہو، اور اس کا باپ پیچھے کھڑے ہو کے کہتا ہے پیچھے اس سے بڑھ کر احساس. میری یہ دعا ہے، اصل بات تو میں نے آگے کر دی، میری یہ دعا ہے کہ حافظ قرآن کے لیے، اس کے والدین کے لیے، اس کے رشتہ داروں کے لیے جتنی خوشخبریاں میرے نبی نے سنائی ہیں، اللہ ان بچوں کے بارے میں وہ ساری خوشخبریاں پوری فرمائے. والدین کے بارے میں بھی، رشتہ داروں کے بارے میں بھی، خود حافظ قرآن کے بارے میں بھی، جو کچھ میرے آقا نے کہا اللہ اسے پورا فرمائے. میں
بات تو قرآن کی کروں گا لیکن شروع ایک اور جگہ سے کروں گا۔ ماشاءاللہ اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کو اتنے معجزے عطا کیے کہ اگر کوئی بندہ انہیں گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ بے شک بے شمار معجزے سبحان اللہ اللہ نے میرے نبی کو دیے۔ سبحان اللہ میرے ایک دوست تھے، بزرگ تھے، محکمہ تعلیم میں تھے، انہوں نے میرے نبی کے معجزوں کو جمع کیا، اللہ اکبر لکھا۔ ان میں سے ایک کاپی انہوں نے مجھے دی جو تقریباً 35-40 ورقوں پہ مشتمل تھی، پڑھنے کے لیے مجھے دی۔ اس میں صرف ان معجزوں کا ذکر تھا جن معجزوں کا تعلق میرے نبی کی لعاب مبارک سے، سبحان اللہ صرف ان معجزوں کو انہوں نے ذکر کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے علاوہ دوسرے معجزے اللہ اور بھی ہیں۔ بے شمار معجزے اللہ نے میرے آقا کو عطا کی۔ سبحان اللہ میرا نبی مکے کی گلیوں میں چلنے لگا تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگ گئے۔ یہ معجزہ ہے نا، پتھروں کا بولنا معجزہ ہے۔ بے شک اور میرا نبی ایک وادی میں پہنچا تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگ گئے۔ لکڑی کا ایک تنا تھا جس سے ٹیک لگا کے میرے آقا خطبہ دیتے تھے۔ سبحان اللہ کچھ وجود بوجھل ہو گیا، عمر بڑھ گئی تو ممبر بنوا لیا گیا، اسے چھوڑ کے آپ ممبر پہ آئے تو تنے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ وہ میرے نبی کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ میرے نبی ممبر سے اترے، میرے نبی تنے نال گلاں کرنیاں شروع کر دیتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے اللہ تو میں ساری زندگی تجھ پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتا رہوں گا، یا تم میرے ساتھ جنت کی رفاقت قبول کر۔ سبحان اللہ تنے نے جنت کی رفاقت قبول کی، آپ نے اسے کٹوا کے وہاں دفن کروایا۔ اللہ صحابہ کہتے ہیں جب آپ اس سے ہٹ کر ممبر پہ آئے تو وہ تنے سے رونے کی آوازیں اس طرح بند ہونی شروع ہوئی جس طرح بچہ روتے روتے ڈسکورے بھرتا رہتا ہے۔ ادھر جو ڈسکورے نہیں سمجھ اللہ اس طرح اس سے رونے کی آواز آنے لگی۔ پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگ گئے، جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگ گئے، لکڑی کا تنا میرے نبی سے گفتگو کرنے لگ گیا۔ میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن مٹھی میں کنکریاں بند کر کے لایا اور کہنے لگا بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، میرا تھوڑا سا رنگ الگ ہو، سبحان اللہ اگر وہ رنگ آپ کو پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھا رنگ دے۔ ماشاءاللہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں دساں، میں دساں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی والی چیز خود بتائے کہ میں کون ہوں۔ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ۔ سبحان اللہ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، بے شک ماشاءاللہ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ چاند دو ٹکڑے ہونے لگ گیا، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ میرے نبی نے اپنی لعاب حضرت علی کی آنکھ پہ لگائی، سبحان اللہ وہ آنکھ ساری زندگی نہیں دکھی، اور میرے آقا نے اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دی تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو گیا، اور میرے آقا نے وہی لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ لگا۔ سبحان اللہ بے شک تو سانپ کا جو زہر کا اثر تھا وہ کیا ہو گیا؟ توجہ ہے؟ جی کر لوں ایک بات، جی یہ جو ہے نا بیگار میں سوراخ تھے، کپڑوں سے بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، اس میں ابو بکر نے ایڑی ٹکا دی، اس میں سانپ تھا، اس نے ڈنگ مارا، یہ حدیث میں نہیں، حدیث میں اس کا ذکر یہ تاریخ کی کتاب، سیرت کی کتابوں میں آ گئی۔ حدیث میں ہوتا تو میں کبھی لفظ کو شائع بھی نہ کرتا، میری مجال ہے،
اللہ حدیث میں ایک چیز آ جائے تو میں اس پر لفظ کی شاید کروں. اللہ رہ گئی تاریخ. اس کو بندہ خود بخود سمجھتا ہے، انج سمجھ لے یا انج سمجھ لے. اس میں کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، کوئی گمراہی کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ تم نے اس طرح کیوں بات کی ہے، کیونکہ تاریخ کی بات. لوگوں نے کہا سانپ نے ڈنگ مارا، جی میں نے کہا نہیں، اللہ اکبر میں نے اسے کیسے سمجھا؟ سبحان میں نے کہا نہیں، میرے آقا غار میں آئے، سانپ بے قرار ہوا، میرے آقا کے چہرے پرانوار کو دیکھنے کے لیے سبحان اللہ بے قرار ہوا. رب نے کہا میرے نبی کے چہرے تک آنا چاہتا ہے نا تو ابو بکر کے قدم چوم کے آ. میں اپنی تقریر کے وقت ہی پڑھا بالکل میرے سامنے کھڑی اور میں بڑا تھکا ہوں. یہ میری تیسری تقریر ہے آج. ماشاء اللہ زور کے بعد جنازہ تھا، پھر مغرب کے بعد میں لالا موسیٰ تھا. ہم تو آڈے کو اللہ پھر تقریر کر کے سرگودم کیا. اللہ انشاءاللہ آپ تھوڑا سی توجہ کریں گے، میں انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کا نہیں دوں. تو رب نے کہا جو میرے نبی کے چہرے تک آنا چاہتا ہے وہ ابو بکر کے قدم چومے. سبحان اللہ جس ابو بکر کے قدم نہیں نہ چومنے اس میرے نبی تک بھی نہیں آنا. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کتنے معجزوں کا ذکر کروں جی. میں نے بڑے معجزے ذکر کیے ہیں اپنے آقا کے، بے شمار معجزے ہیں میرے آقا کے. جو بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر اللہ میرے نبی کے ہاتھ پر کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتا، اللہ کنکریاں کلمہ نہ پڑھتی، پتھر سلام نہ کرتے، جانور کلام نہ کرتے، چاند دو ٹکڑے نہ ہوتا، زہر کا اثر ختم نہ ہوتا، آنکھیں درست نہ ہوتی، کوئی معجزہ بھی اگر میرے نبی کے ہاتھ پر صادر نہ ہوتا بندے عالمی کہتا ہے میرے نبی کی صداقت کے لیے صرف ایک معجزہ قرآن والا ہی کافی تھا. کوئی معجزہ بھی نہ ہوتا، ایک ہی معجزہ کافی تھا میرے نبی کی. سبحان اللہ. اور وہ کون سا معجزہ ہے؟ ماشاءاللہ. یہ میں بتاؤں گا کہ یہ معجزہ کیسے بنا. ماشاءاللہ. یہ معجزہ کیسے بنا، کس کی زبان سے نکلنے لگا. اللہ کس کی زبان سے نکلنے لگا؟ جو کسی مکتب میں نہیں گیا. اللہ اکبر. کس کی زبان سے قرآن اچانک نکلنے لگا؟ جو کسی مدرسے میں نہیں گیا، اللہ کسی سکول میں نہیں گیا، اس کا استاد کوئی نہیں، قلم دوات تختی کو اس نے ہاتھ کبھی نہیں لگایا، اللہ اکبر. اپنا نام لکھنا نہیں جانتا. اللہ امی ہے، امی. امی کا معنی کچھ لوگ ان پڑھ کر دیتے ہیں، میں نہیں کرتا. اللہ میں امی کا معنی کرتا ہوں ماں والا. اللہ ماں کے پیٹ سے جب بچہ باہر آتا ہے، 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اس بچے کو کہتے ہو ان پڑھ ہے. کہتے کیا بات ہے. میرا نبی اس طرح تھا جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، سبحان اللہ. نہ لکھنا جانتا ہے، نہ پڑھنا جانتا ہے، نہ اپنا نام لکھنا جانتا ہے. میرا نبی اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، لکھنا نہیں جانتا. اس نے کبھی تقریر نہیں کی، کبھی شعر نہیں کہا. اس کی زبان سے اچانک ایسا کلام نکلنے لگا جس نے عرب کے خطیبوں کو، متکلمین کو، شاعروں کو چیلنج کر دیا. فاتو بسورۃ من مثلہ. تم جو کہتے ہو کہ محمد خود بناتا ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم جو کہتے ہو کہ یہ قرآن میری کتاب نہیں ہے، یہ نبی خود بناتا ہے، میرا نبی تو پڑھا ہوا نہیں ہے، میرا نبی تو اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، تم تو شاعر ہو، متکلم ہو، خطیب ہو، تمہیں تو اپنی زبان پہ ناز ہے، میرا نبی بنا لیتا ہے تو سارا قرآن نہیں، فاتو بسورت، ایک سورت لاؤ، اس جیسی ایک سورت لاؤ۔ اللہ نے آگے حد کر دی، یہ ہے معجزہ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اب کہتا جا کے اللہ نے حد ہی مکا دی تھی، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر بے سکو، شک بے شک بے شک۔ اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ آج کیا یہودی لبنان، شام، فلسطین، ان کی زبان عربی نہیں ہے؟ جی یہودیوں کی زبان، کچھ یہودیوں کی زبان عربی نہیں ہے، عربی ان کی مادری زبان ہے۔ میرے رب کا یہ چیلنج دنیا کفر کے سر پر تلوار بن کے لٹک رہا ہے اور قیامت کی صبح تک لٹکتا رہے گا انشاءاللہ۔ بے شک بے شک۔ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ معجزہ ہے۔ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ سورت کوثر اتری تو جاہلیت کے زمانے میں عرب کے شاعر ہوتے تھے، وہ شعر و شاعری کرتے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ وہ لٹکا دیا گیا، بڑے مشہور شاعر ہوتے تھے۔ ان کے شعر آج ہمارے درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں، عربی ادب سکھانے کے۔ جو بڑا شاعر تھا وہ آتا، پڑھتا، نمبر تقسیم کرتا، ایک اس کا پہلا نمبر ہے، اس کا دوسرا، اس کا تیسرا، اس کا چوتھا، اس کا پانچواں۔ جب سورت کوثر اتری، ایک صحابی نے لکھ کر وہاں لٹکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے نا، ہمیں تو نہیں پتا فصاحت عرب، یہ تو کوئی عربی جان جس کی عربی مادری زبان ہے وہ سمجھے گا۔ اس کے لفظ ذرا پڑھیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ تو اس کے ظاہری الفاظ ہیں، اور اس میں جو چھپے ہوئے معنی ہے، سبحان اللہ۔ چھپی ہوئی تفسیر ہے، چھپا ہوا مفہوم ہے۔ خدا گواہ ہے، میں قرآن کا طالب علم ہوں، ماشاءاللہ، میں نے قرآن سبکن پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ سبکن پڑھا ہے، اور 25-26 سال سے میں قرآن کی تفسیر پڑھا بھی رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ یقین کریں، مجھ پر آپ یقین کریں، مجھے کبھی موقع ملا تو پھر میں آ کر تفسیر بھی اس کی کر دوں گا۔ اللہ نے پورے قرآن پاک میں جتنے مضمون بیان کیے ہیں، مضامین کا ایک سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اللہ نے پورے قرآن کے مضامین کو سورت کوثر کے اندر بند کر دیا ہے۔ یہ ہے قرآن کی فصاحت، یہ ہے قرآن کی بلاغت، اس میں چھپے ہوئے مفہوم، چھپے ہوئے معانی صحابی نے لکھا دی۔ وہ بڑا شاعر آیا، پڑھتے پڑھتے جب سورت کوثر کے پاس پہنچا اس کے قدم رک گئے، اس نے پھر پڑھا۔ آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا بڑا شاعر ہے، ذرا اندازہ لگائیں اس نے اس کے آگے کیا لکھا، اس کا لکھنا دیکھیں بھئی اس میں کتنی فصاحت ہے۔ اس نے تیسری مرتبہ پڑھا، قلم نکالا، اس کے آگے اس نے ایک جملہ لکھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، مجھے اللہ کی قسم ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ آپ میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تعلیم یافتہ لوگوں میں میں بیٹھا ہوں، آپ قرآن پڑھیں، اللہ جہنم کا ذکر کرتے ہیں اور اگلی آیت میں اللہ جنت کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ یہی آیت جو میں نے پڑھی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کا ذکر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کے بعد اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا،
پہلے جہنم کا ذکر فوراً جنت کا ذکر، کسی جگہ جنت کا ذکر فوراً جہنم کا ذکر۔ اب ہماری فطرت کیا ہے، انسان کی فطرت کیا ہے؟ ہماری فطرت یہ ہے کہ غم کے موقع پہ غم کی باتیں کرتے ہیں، خوشی کے موقع پر خوشی کی کرتے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ جنازوں میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ خوشی والی باتیں کرتے ہیں، وہاں غم والی باتیں کرتے ہیں، اور شادی میں مرد کی باتیں کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں خوشی اور غم کو اکٹھا نہیں ہونے دیتا، خوشی کے موقع پہ خوشی، غم کے موقع پہ غم۔ یہ جو اللہ ایک آیت میں خوشی کا ذکر کرتے ہیں، دوسری آیت میں غم کا ذکر کرتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، رب کا دلیل ہے اس بات۔ اس کا بھیجنے والا کون ہے؟ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن ہے۔ اگلی بات بندیالوی کی دل کی تختی پہ لکھیے گا، کسی عالم اور خطیب نے بیان نہیں کیا ہوگا، میں بیان کر رہا ہوں اسے، اور تحدیث نعمت پہ طور پہ کہہ رہا ہوں، میرے رب کی رحمت ہے۔ تمام نبیوں کے معجزے عملی تھے، میرے آقا کا معجزہ علمی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا تو سمجھ کا بھی نہیں، میں سمجھاؤں گا تو آپ کو سبحان اللہ۔ تو آپ نے میرا جوش دیکھ کے کہہ دیا، سب صحابہ کے معجزے عملی تھے، عملی۔ میرے نبی کا معجزہ کیا تھا؟ علمی۔ آپ کہیں گے اس میں فرق کیا ہے؟ میں کہوں گا فرق یہ ہے، عمل موت کے وقت ختم ہو جاتا ہے، موت سے عمل کیا ہو جاتا ہے؟ بندہ مر گیا، اس نے نماز نہیں پڑھنی، عمل ختم، روزہ نہیں رکھنا، عمل ختم، حج نہیں کرنی، عمل ختم، ذکر نہیں کرنا، عمل ختم، تلاوت نہیں کرنی، عمل ختم۔ موت عمل کو منقطع کر دیتی ہے، موت کے وقت عمل ختم ہو جاتا ہے، اور کسی کے مرنے سے علم ختم نہیں ہوتا، علم ختم نہیں ہوتا۔ یہ قاری صاحب ہے، انہوں نے بچوں کو حفظ کروایا، اللہ قاری صاحب کی زندگی کرے، لمبی زندگی دے صحت کے ساتھ۔ جاننا تو ہر ایک نے، قاری صاحب اپنے وقت پہ جب اللہ کے پاس چلے جائیں گے تو جو علم ہے وہ باقی ہے۔ کس شکل میں؟ شاگردوں کی شکل میں، یہ آگے کلاس لگائیں گے، یہ بچے آگے پڑھائیں گے، علم باقی ہے، علم باقی رہتا ہے شاگردوں کی شکل میں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دنیا سے چلے گئے، ان کا علم باقی ہے، عطا اللہ بندیالوی کی ماشاءاللہ، بے شک۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی، تفسیر جواہر القرآن، علم باقی ہے۔ کوئی بندہ تصنیف کرتا ہے، تفسیر لکھتا ہے، حدیث کی شرح لکھتا ہے، وہ دنیا میں باقی رہتی ہے، بندہ چلا گیا۔ سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے، میرے آقا کا معجزہ علمی تھا۔ یہ سمجھ نہیں آئی، بندیالوی اور آسان کر لیتا ہے۔ حضرت سلیمان دا تخت ہن ہواج نہیں اڑتا، اڑتا تھا جب اڑتا تھا۔ حضرت سلیمان دنیا سے گئے، معجزہ بھی گیا۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی آج سانپ نہیں بنتی تھی جب بنتی تھی۔ حضرت موسیٰ چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ آج مادر زاد نابیناؤں کو بینا نہیں کرتے، آج مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے جب کرتے تھے۔ آسمانوں پہ چلے گئے، معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت داؤد کے ہاتھ میں آج لوہا موم نہیں ہوتا ہوگا جب ہوتا ہوگا۔ حضرت داؤد چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ سب نبیوں کے معجزے عملی تھے، نبی دنیا سے چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ میرے نبی کا معجزہ علمی تھا،
میرے نبی دنیا سے چلے گئے، معجزہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ یہ ہے میرے نبی کا معجزہ، علمی معجزہ، بے شک وہ باقی ہے، اور قیامت کی صبح تک کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ میں اگلی بات کرنے سے پہلے یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر نہیں کہہ کے جاؤں گا تو شاید مجرم ٹھہروں۔ تھوڑا جا کا کھولو جی، انشاءاللہ جلدی ختم کریں گے۔ باقی اٹھے نہیں۔ نہیں نیند آ جاتی ہے بندے کو، ذرا ہمت کرو، چول شول پلان میں بڑا تگڑا کھانا چاہیے۔ بڑا تگڑا کھانا پھر تیرے ہی اٹھتے ہیں۔ ایک بات آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگر آپ کی توجہ، اللہ کرے میں وہ سمجھا لوں۔ آمین۔ یہ جو ہمارے متعلق آ جاتا ہے یہ معجزے نہیں مانتے کہ یہ دیوبندی جو ہے یہ معجزے نہیں مانتے، یہ معجزوں کے منکر ہیں، یہ وہ حضرات زیادتی کرتے ہیں، اللہ انہیں معاف کرے، وہ زیادتی کرتے ہیں۔ کوئی معجزوں کا منکر نہیں ہے، میں نے معجزوں کو ذکر کیا کہ کوئی نہیں کیا، الحمدللہ، ان سے بہتر کی۔ معجزوں کا انکار نہیں، بالکل نہیں۔ پہلے نبیوں کے ہاتھوں پہ معجزے صادر ہوئے، اور میرے آقا کو تو اتنے معجزے ملے جن کا شمار ہی نہیں۔ معجزوں سے انکار نہیں ہے۔ اگر میں آج یہ بات سمجھا کے گیا انشاءاللہ اور آپ کو سمجھ آ گئی تو بڑا فائدہ ہوگا۔ بس فرق صرف اتنا ہے، ذہن میں بٹھائیے، دل کی تختی پر لکھ لیجئے، معجزہ نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، بے شک، لیکن مرضی اور اختیار نبی کا نہیں ہوتا، مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے۔ اتنی سی بات ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ماشاءاللہ، یہ نہیں ہے کہ نبی اپنی مرضی سے معجزہ دکھا دے، جب چاہے دکھا دے، اس کے قبضے میں ہو، اختیار میں ہو، نہیں، معجزہ نبی کا فعل نہیں، معجزہ رب کا فعل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، معجزے کا فاعل کون ہے؟ اللہ، ہمارے جو مدارس ہیں، دینی مدارس، شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے یہ بات نہ بتائی ہو، دیوبندی مدارس ہوں یا بریلوی مدارس ہوں، دونوں مکتب فکر کے مدارس کا نصاب ایک ہے۔ یہ آپ کو پہلے پتا تھا؟ نہیں پتا۔ آپ سمجھتے تھے دیوبندیوں کا نصاب الگ ہوگا، بریلویوں کا نصاب؟ آج آپ سن لیں، پہلی کلاس سے لے کے 8ویں کلاس تک، دور حدیث تک، بریلوی دیوبندی دونوں مدارس کا نصاب کیا ہے؟ ایک ہے۔ ایک کتابیں پڑھائی جاتی، سرا، نحو، فقہ، اصول فقہ، عقائد، حدیث، منطق، فلسفہ، دونوں میں ایک کتابیں پڑھائی جاتی۔ اگر آپ کو غلط فہمی تھی نکال دیجیے۔ یہ جو ٹی وی چینلوں پہ آ کے کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں لب کشائی کرتے ہیں، وہ جی دیوبندی اپنی گلاں پڑھانے نے تے بریلوی، میں ان سے کہوں گا کہ مہربانی کرو پہلے مدارس کا وزٹ کرو، اللہ، خدا کے لیے پہلے مدارس میں آؤ، ہمارا نصاب چیک کرو، وزٹ کرو، اس کے بعد ٹی وی چینل پہ بیٹھو نا، جی، ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے غلط بیانی کرتے رہتے ہو۔ اپنے عہدے کا پاس کرو، اپنے علم کا پاس کرو، اپنی تعلیم کا پاس کرو، لال بجھکر نہ بنو۔ لال بجھکر کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ کسی پنڈ میں رہتا تھا لال بجھکر، اور وہ کہتا تھا میں بڑا سمجھدار ہوں، میرے کو مشورے کیتے کرو، میرے کو مشورے لے کرو۔ ایک دن ایک بندہ آیا، درخت پہ چڑھ گیا، چڑھ تو گیا، اترنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اس نے بہت شور ڈالا میں مجھے اتارو۔ لوگ لال بجھکر کے پاس گئے کہ تو سمجھدار ہے، کوئی طریقہ دس۔ اس کا گل نہیں کوئی، رسا لے کے آؤ، رسا آ گیا، اوپر پھینکو، پھینک دیا۔ اس بندے کو کہا اپنی کمر سے باندھ لے، اس نے باندھ لیا۔ نیچے والے بندوں کو کہا کھینچو، انہوں نے کھینچا، بندہ دھڑام زمین پہ آیا، مر گیا۔ لوگ کہا کیا لال بجھکر بندہ مار دیتا ہی؟
لال مجکر بڑی معصومیت سے کہتا ہے اس کی اپنی قسمت ہے، ورنہ میں نے سینکڑوں بندے کنویں سے اسی طرح باہر یہ ہوتا ہے لال مجکر۔ یہ جو چینلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا لال مجکر، یہ اپنا اپنا نصاب پڑھاتے ہیں جی، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں جی، اور مدارس میں آ کے دیکھو تو صحیح بھائی ہمارا نصاب تو چیک کرو، بریلوی دیوبندی دونوں مدارس کا نصاب کیا ہے؟ ایک ہے، ساری کتابیں ایک پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ میں نے کیوں ذکر کیا؟ میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ، وہ دیوبندی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور وہ کتاب بریلویوں کے مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے، طالب علموں کو سب پڑھاتے ہیں۔ بندے عالمی دا قصور اے وے اے توہن دساں دا ہے، میرا یہ قصور کہ میں وہ بات تمہیں بتانے لگا، ورنہ مدرسوں میں سب پڑھا رہے ہیں، بریلوی بھی پڑھا رہے ہیں، دیوبندی بھی پڑھا رہے ہیں، خدا گواہ۔ ان میں ایک کتاب ہے شرع عقائد، اس میں عقائد پڑھائے جاتے ہیں۔ عقائد مثلا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، جی، نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، میزان کے بارے میں کیا رکھنا ہے، حوض کوثر کے بارے میں کیا رکھنا ہے، عذاب قبر کے بارے میں کیا رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے، برزخ کے بارے میں کیا، فرشتوں کے بارے میں کیا کی، یہ سارے نظریے پڑھائے جاتے ہیں۔ خدا گواہ ہے، آپ میری بات پہ یقین کریں، اس شرع عقائد میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ علماء مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، لکھا ہوا ہے معجزے کا فاعل اللہ ہے۔ معجزے کا فاعل کون ہے؟ اللہ ہے، معجزہ فعل کس کا ہے؟ اللہ، ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا، یہ تو حالیں ہی سمجھ نہیں آئی تو بندے عالمی تو بڑی آسان باتیں کہنے کا عادی ہے، دلیل بھی بڑی مضبوط ہوگی اور بڑی سادہ سی دلیل ہوگی۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، میں دلیل دوں گا اور آپ کے چہرے بتائیں گے کہ آپ میری دلیل یہاں اتر گئی ہے۔ بندے عالمی کہتا ہے اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا، اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا اور نبی کی مرضی سے صادر ہونا ہوتا تو حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے۔ بے شک، سمجھ آئی کہ اللہ اکبر، بے شک، لاٹھی جب سانپ بنی اللہ، اپنی مرضی سے بنی تھی، اپنے اختیار سے بنی تھی تو ڈرنا کیوں؟ جی، قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ بھاگ کھڑے ہوئے وَلَمْ يُعَقِّبْ کہ میرا نبی پیچھے مڑ کے بھی نہیں سی دیکھنا۔ اللہ اکبر، ہم نے کہا کہ سامنے آئیے، سامنے آئیے، پکڑیے۔ آپ میں جو تھوڑی سی عربی جاننے والے ہیں خدا کے لیے بولو یہ کون سا صیغہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں پکڑیے، سنعیدها، سنعیدها، ہم لوٹا سنعیدها سیرتها الاولی، پکڑنا تیرا کام ہے، پہلی حالت پہ لوٹانا ہمارا۔ سبحان اللہ، سنعیدها، ہم لوٹائیں گے، ہم لوٹائیں گے۔ معجزوں کا انکار نہیں ہے، بس اتنی سی بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اختیار اور مرضی کس کی ہے؟ سمجھ آ گئی آپ؟ جی جی جی، ورنہ میرے پاس کے بہت سارے دلیلیں، ایک اور دلیل پیش کر دیتا ہوں، ہمارا بھائی تھک تو نہیں گیا، نہیں نہیں، ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں لیکن آپ توجہ پوری طرح میری طرف رکھیں۔ جی، اگرچہ میں اب تھک گیا ہوں لیکن میں یہ بات مکمل کروں گا۔ اللہ نے معراج والی رات سبحان اللہ، میرے نبی کے وجود مقدس کو سبحان اللہ، جسد مارو ماشاءاللہ، عالم بیداری میں اسی وجود کے ساتھ جیتے جاگتے زمین کی بستیوں سے اٹھایا۔ سبحان اللہ، بس جملہ ایک بولنے لگا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا بدیال بھی اچھا جملہ بول گیا ہے۔ زمین کی بستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی، جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا، وہاں میرے آقا کا جسم پہنچا۔ سبحان اللہ، اسی جسم کے ساتھ اللہ لے کر گیا۔ پھر
میرا نبی پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، میرا نبی اور اوپر، سبحان اللہ، اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ، میرا نبی اور اوپر، جنت المأوى میرا نبی اور اوپر، سدرۃ المنتہا، منتہا کے لفظ پہ ذرا غور کرو یار، منتہا، منتہا انتہا ہو گئی، نیچے والوں کی وہاں انتہا ہو گئی، سدرۃ المنتہا، جبریل کانڈ ولائی، یہ سمجھ نہیں آئی ان کو، جبریل رہ گیا، جبریل پیچھے ہٹا، میرا نبی وہاں کھڑا ہے، جبریل کہتا ہے کہ بال برابر اوپر لوں، رب کی تجلیاں میرے پر جلا کے رکھ، میں نہیں ہو سکتا۔ یہاں میں ایک بات کہا کرتا ہوں، کس حد تک صحیح ہے یہ آپ فیصلہ کریں۔ بندہ پہلی مرتبہ عمرے پہ جائے، پہلی مرتبہ عمرے پہ جائے، جلال پور جٹا تو پورے کرو، ایک خود خودی نہ دل میں رہتی ہے، کیسے جائیں گے، جدے کیسے اتریں گے، آگے بس کہاں سے ملے گی، بس مکے میں کہاں اتارے گی، ہوٹل کا کمرہ کیسے ملے گا، پھر بیت اللہ میں کس طرح داخل ہوں گے، حجر اسود کس طرح ہوگا، صفا مروہ۔ آپ یقین کریں میں سن 1987 میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا، 1987، تو میں نے اس سے پہلے کنز و دقائق پڑھائی تھی، قدوری پڑھائی تھی، اس میں کتاب الحج ہے، پورے حج کا بیان ہے اس میں، وہ میں نے کئی مرتبہ پڑھا ہے، لیکن خدا کی قسم ہے آئی دی سمجھ اتھے جا کے، کتابوں پڑھنا نہیں، اتھے جا کے آئی دی صفا کیے تے مروہ کیے تے حجر اسود کیا ہے، اور مقام ابراہیم کیا ہے، اور آب زمزم، سبحان اللہ۔ تو بندہ پریشان ہوتا ہے کمرہ کہاں ملے گا، کیسے داخل ہوں گے، اور اگر کوئی بندہ ساتھ ہو نا جو اس سے پہلے ایک مرتبہ دو مرتبہ پہلے گیا ہوا ہو، وہ نال ہوئے نا تو بندے نے کوئی تسلی، یہ نال ہے، یہ اگے بھی گیا ہوا، اس کو پتہ ہے بس کہاں سے ملتی ہے، کہاں جا کے رکتی ہے، کمرے کیسے لیے جاتی ہیں، مسفلا کیڑے پاسے، مسفلا محلہ کس طرف ہے، سبحان اللہ، اس کو پتہ ہے، تو بندے کو تسلی رہتی ہے۔ جبریل تو ساریاں جائیں ویکھی ہوئی ہیں، سبحان اللہ، اور وہ میرے نبی کی رہبری بھی کر رہا ہے، اللہ اکبر، سواری یہاں باندھیے، اللہ اکبر، اندر تشریف لائیے، یہ سارے انبیاء کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے آج آپ کو نبیوں کا امام بنانا ہے، سبحان اللہ، مصلی پہ آئیے، یہ سونے کی سیڑھی لگائی گئی، اللہ، چلیے یہ پہلا آسمان ہے، فلاں نبی ہیں سلام کیجئے، دوسرا آسمان ہے فلاں نبی ہیں سلام کیجئے، تیسرا آسمان ہے فلاں نبی ہیں سلام کیجئے، یہ بیت المعمور ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کے ساتھ جو بزرگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تیرا دادا ابراہیم، سبحان اللہ، سلام کیجئے، یہ جنت المأوى ہے۔ اب جبریل رہبری کر رہا ہے، ادھر آ جائیے، ادھر چلیے، ادھر سواری باندھیے، جب سدرہ پہ پہنچے نا اللہ اکبر، جبریل نے رخ پھیرا، سفر ان دیکھا، منزل ان دیکھی، میرے نبی وہاں کھڑے ہیں، اوپر سے آواز آئی آ جاؤ میرا سونا پیغمبر، آ جاؤ میرا سونا پیغمبر، جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی ہے اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، میرا نبی اور اوپر، ماشاءاللہ، میرا نبی اور اوپر، ماشاءاللہ، میرا نبی اور اوپر۔ آپ کا ذوق ہو تو ایک جملہ کہنا چاہتا ماشاءاللہ، ساری تقریر پہ بھاری ہو جائے گا، ماشاءاللہ، ہے ذوق آپ کا، جی، زبان کا کہیں گے آپ انشاءاللہ، معراج والی رات اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا تھا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدم
نیچے تھی، میرا نبی سب سے اوپر تھا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ۔ ساتوں آسمان بھی نیچے تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، آتشی کرنوں والا سورج بھی نیچے تھا، سیاہ پاشیاں کرنے والا چاند بھی نیچے تھا، جگمگانے والے ستارے بھی نیچے تھے، سر بفلک پہاڑ بھی نیچے تھے، انسان بھی نیچے تھے، جنات بھی نیچے تھے، حاملین عرش ملائکہ نیچے تھے، جبریل بھی نیچے، میکائیل بھی نیچے، اسرائیل بھی نیچے، اسرافیل بھی نیچے، ساری کائنات نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر۔ سبحان اللہ، بعد از خدا بزرگ دوئیں، ماشاء اللہ، میرا نبی وہاں پہنچا، پھر اللہ نال گلاں شروع ہو گئیاں سبحان اللہ، بغیر واسطہ جبریل دے۔ اللہ اکبر، جبریل اب نہیں ہے، وہ پیچھے رہ گیا ہے، اب اللہ سے باتیں ہونے لگی۔ میرے نبی نے 3 تحفے پیش کیے، اللہ اکبر، التحیات للہ، سبحان اللہ، الصلوات والطیبات۔ مولا میری قولی عبادت بھی تیرے لیے، مولا میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے، اور میری مالی عبادت بھی تیرے لیے۔ سبحان اللہ، عبادت کی یہی 3 قسمیں، یا قولی یا بدنی یا مالی۔ میرا آقا کہتا ہے مولا میں ہر قسم کی عبادت کروں گا تو صرف کس کے لیے؟ زبانی عبادت کیا ہوتی ہے؟ پکارنا، پکارنا، یہ زبانی عبادت ہے، اللہ جس کو عربی میں کہتے ہیں دعا، فارسی میں کہتے ہیں پکار، ہماری زبان میں کہتے ہیں پکارنا۔ اس نظریے سے پکارنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ پکار عبادت بنے گی، اللہ اکبر، یہ پکار عبادت بنے گی۔ اللہ نے جواب میں میرے نبی کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، امت کے 50 نمازیں۔ چھٹے آسمان پہ پہنچے، حضرت موسیٰ نے فرمایا سناؤ کہ 50 نماز کا تحفہ لبیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تیری امت 50 نماز پڑھنے کی سخت نہیں رکھے گی، اللہ، اب وقت ہے تخفیف کروا لو، معاف کروا لو۔ گئے، اللہ نے 5 معاف کر۔ حضرت موسیٰ نے کہا وہ 45 بھی پڑھنے کی سخت نہیں، پھر گئے 40 ہو گئے، اللہ نے 5 اور معاف کر۔ حضرت موسیٰ نے کہا وہ 40 بھی نہیں پڑھ سکتے، 35 30 25 20 15 10 5۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری امت 5 نماز پڑھنے کی سخت نہیں رکھے گی، اللہ، اب وقت ہے تخفیف کروا لو، معاف کروا لو۔ میرے آقا نے فرمایا ہوں شرم آندی، کیوں؟ 2 کر کے تو معاف نہیں ہو رہی، نہ 3 کر کے معاف ہو رہی۔ معاف کتنی ہو رہی؟ رہ کتنی گئی تھی؟ آپ کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ ساری یہ 5 بھی ختم کر دی۔ فرمایا ہوں شرم آندی ہے۔ یہ جو حضرت موسیٰ کہتے ہیں وہ نہیں پڑھ سکیں گے، نہیں پڑھ سکیں گے، نہیں پڑھ سکیں گے، تو کیا حضرت موسیٰ عالم الغیب تھے؟ ہمارے حالات کو جانتے تھے؟ نہیں، میرے آقا نے فرمایا حضرت موسیٰ نے میری امت کو قیاس کر لیا اپنی قوم پر، انہیں تجربہ تھا اپنی قوم کا، من سلوا کھانے والی قوم، سمندر میں راہ پانے والی قوم، پتھروں سے چشمے پینے والی قوم، بادلوں کے سائے میں رہنے والی قوم۔ ان سے کہا گیا گائے ذبح کرو، انہوں نے رنگ کیوں جو؟ اللہ نے فرمایا اے ہوئے، انہوں نے کہا عمر کی ہوئے، اللہ نے فرمایا اے ہوئے، انہوں نے حالے گل کھلی نہیں، کچھ اور وضاحت کرو۔ 40 سال تو بعد جا کے گاں ذبح کی۔ حضرت موسیٰ سوچے آپ میری قوم 40 سال گاں ذبح نہیں کی تھی، یہ روز دیاں 5% قیاس کر ورنہ عالم الغیب نہیں تھی، یہ حدیث میں آتا ہے۔ ہوں شرم آندی ہے، میری بات سنو جلال پور جٹا کے لوگوں، یہ کسی نے بات نہیں کی ہوگی جو میں کرنے لگا، ماشاءاللہ، ہوں شرم آندی ہے۔ اوپر سے آواز آئی ما یبدل القول لدی، اللہ، سبحان اللہ، گل ساڈے پاسوں نہیں بدلی، ہائے ہائے، اللہ اکبر، گل تہاڈے پاسوں بدل گئی ہے، اللہ اکبر، مولا تیرے پاسوں نہیں بدلی۔
50 दियां 45 40 35 30 25 20 15 10 5 तेरे पास नहीं बदली। फरमाया नहीं, तुम्हारे जिम्मे था 50 नमाजों का पढ़ना और मेरे जिम्मे था 50 नमाजों का सवाब देना। बात तुम्हारी तरफ से बदल गई है, तुम 50 की बजाय 5 पढ़ोगे, मैं सवाब अब भी 50 ही गल साढ़े पासों नहीं बदली, गल तुहाडे पासों बदली। तो जो है आपकी, इसको एक खतीबाना रंग दे। वो 50 नमाजें जो अरश पे फर्ज हुई, वो उतरते 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 फर्श पे आके 5 हो गई, और वो 5 जो फर्श पे बढ़ी गई, वो चढ़ते 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 अर्श के पास जाके फिर 50। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ये सारा सफर करके वापस आ गए। कितने दिन लगे? अल्लाह अकबर। चुप करके बैठे, वो आखिए कितना आखी, कितनी रातें लगी, एक कितना वक्त लगा, ये सारा सफर। अल्लाह अकबर। आप में जो अरबी जानने वाले लोग हैं, सुबहान अल्लज़ी असरा, असरा अरबी में रात के चलने को कहते हैं, दिन के चलने को असरा नहीं कहते। मौला असरा आख ले आई, इतनी गलती समझ आ गई कि सफर रात का है, अगू लई लग क्यों आखी आई, फिर उसको नकरा लाए, फिर नून तनवीन का किल्लत के लिए डाला। अल्लाह ने फरमाया असरा कहता ना तो लोग समझते पूरी रात लग गई होगी। अल्लाह अकबर। आगे मैंने लैलन का उसको नकरा लाया, नून तनवीन का किल्लत के लिए डाला, ये बताने के लिए सारी रात नहीं लगी। सुभान अल्लाह। कुछ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिस जमात से ताल्लुक है उन्हें अल्लाह ने कुरान की नेमत से नवाजा माशाअल्लाह। मौजू में रहते हैं, मन घड़त किस्से कहानियां सुनाने के आदि नहीं। माशाअल्लाह। अल्लाह ने हमारे नसीब में ये नहीं किया, अल्लाह ने हमारे नसीब में कुरान किया, माशाअल्लाह। नबी का सच्चा और मुस्तनद फरमान किया। माशाअल्लाह। एक रिवायत यहाँ पेश की जाती है, क्योंकि अकीदे के बिगड़ने का कोई खतरा नहीं, इसलिए पेश कर रहा हूँ। रिवायत ये पेश की जाती है, जब मेरे नबी वापस आए तो जो दरवाजा खोल के आप गए थे उसकी कुंडी अभी हिल रही थी। कुंडी अभी वापस आ, बंदा ऊंची जगह पे बैठ के वुजू करे तो पानी बहता है, तो यहाँ आप वुजू करके गए थे तो वापस आए तो पानी अभी बह रहा था। और मेरे नबी ये सारा सफर करके वापस भी आ गए, कुंडी हिल रही है, पानी अभी बह रहा है। बंदा हैरान होता है ये कैसे हो गया। इसे हल किया अमीर शरीयत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मजा ही आओ, सुभान अल्लाह। भाई सच्ची गल है, उलमाए देवबंद का जवाब माशाअल्लाह, कोई माशाअल्लाह। इसने बड़े हीरे पैदा किए। अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी ने कहा ये मैं हल करता। वाह। अब शाह जी का हल सुनिए, उनको दुआ दीजिए, माशाअल्लाह। मेरी बात खत्म हो तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। शाह जी कहती है किसी मुल्क के फरमा रवा की सवारी गुजरनी हो, अल्लाह। सऊदी अरब का फरमा रवा आए, उसने लाहौर मार रोड से गुजरना है, तो सुबह सुबह पुलिस आ गई, रेंजर आ गए, उन्हें बड़ी ट्रैफिक रोक दी। सऊदी अरब का बादशाह आ रहा है, उसके आने से चंद मिनट पहले कारें रुक गए, मोटरसाइकिल रुक गए। जब ऐन आने का वक्त हुआ पैदल भी रुक जाओ, ट्रैफिक का निजाम जाम कर दो, जो जहां है वो रुक जाए। सऊदी अरब का फरमा रवा आ रहा है। शाह जी कहती हैं अल्लाह ने जब मेरे नबी को अर्श का मेहमान बनाया तो रब ने फरिश्तों से कहा कायनात का निजाम जाम कर दो।
تھی وہاں رک گئی، اللہ نظام جو جام ہو گیا، اللہ پانی جتنا بہہ چکا تھا وہاں رک گیا، نظام جو جام ہو گیا تھا۔ میرے نبی واپس آئے، اللہ نے کہا نظام چلا دو۔ سبحان اللہ نظام جب چلا تو کنڈی ہلنے لگ گئی، پانی بہنے لگا۔ اللہ اکبر میں جو بات، یہ معراج کا واقعہ میں نے کیوں بیان کیا؟ اللہ اکبر رات کا ایک لمحہ لگا، میرے نبی واپس آ گئے۔ میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، اگر اللہ مجھے توفیق دے اور آپ کو سمجھ آئے۔ اس معراج کے ایک سال بعد میرے نبی ہجرت کر کے جا رہے ہیں مکے سے مدینے، اللہ اکبر 500 کلومیٹر کا سفر ہے، 15 دن لگ گئے۔ اللہ کتنے؟ بولو تو صحیح یار، ہمیں بھی کوئی فلسفہ سمجھاؤ بھائی۔ اللہ اکبر مکے سے مدینہ جاتے ہیں تو 15 دن، فرش سے عرش تک جاتے ہیں تو لیلن۔ اللہ اکبر ہمیں بھی سمجھاؤ بھائی، ان دونوں سفروں کا فرق ہمیں بھی سمجھاؤ نا۔ اللہ اکبر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی تو بنیادوی سے سمجھو۔ ماشاءاللہ جب اپنی قوت سے گئے تھے، اللہ اکبر جب اپنے قدموں سے چل کے گئے تھے، جب اپنے ارادے سے گئے تھے، تو 500 کلومیٹر 15 دنوں میں طے ہوئے، اور جب معجزے کے طور پہ گئے تھے، اللہ اکبر رب لے کر گیا تھا، تو پھر عرش تک پہنچ گئے اور لیلن۔ اللہ اکبر یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں۔ معجزہ پر حق ہے، لیکن نبی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ اپنے اختیار میں ہوتا تو مدینے بھی اتنے وقت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، بے شک مرضی اور اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا آخر میں ایک بات کر کے پورا گھنٹہ ہو گیا، گھنٹے سے کچھ وقت زیادہ ہو گیا نا۔ دیکھیں قرآن کیسا معجزہ ہے، علمی معجزہ ہے، علمی۔ یہی سے میں نے بات چھوڑی تھی، علمی معجزہ۔ آج اگر کوئی ہندو یا سکھ یہودی بننا چاہے، وہ کہے میں یہودی مذہب اختیار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہودیوں کے پاس جائے اور جا کے کہے کہ میں تمہارا مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں، اپنے نبی کی صداقت پہ کوئی دلیل پیش کرو۔ یہودیوں کے پاس کوئی دلیل ہے؟ جب حضرت موسیٰ زندہ تھے بڑی دلیلیں تھیں، لاٹھی صاف کر رہی، سمندر راستہ دے رہے، ہاتھ چمک رہا ہے، بڑی دلیلیں تھیں۔ اب کوئی نہیں۔ اگر کوئی ہندو یا سکھ عیسائی بننا چاہے اور وہ عیسائیوں کے پاس جا کے کہے میں تمہارا مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں، اپنے نبی کی صداقت پہ کوئی دلیل دو، عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل۔ جب حضرت عیسیٰ دنیا میں تھے بڑے دلائل۔ اگر کوئی ہندو یا سکھ ہمارے پاس آئے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اپنے نبی کی صداقت پہ کوئی دلیل پیش کرو، تو ہم آج بھی اس کے سامنے قرآن کی حقیقت کو پیش کریں۔ یہ دلیل ہے ہمارے نبی کی صداقت کہ قرآن جس طرح پہلے دن اترا تھا آج بھی اسی طرح ہے، ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں، رد و بدل نہیں۔ ایک آدمی نے کوشش کی کہ میں یہودی، عیسائی، اسلام ان تحقیق کروں میں سچا کون ہے۔ وہ خوش نویس تھا، اچھا لکھتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے تورات لکھی، خوبصورت کاغذ، خوبصورت نئے نقشے بڑے بنائے اور تورات لکھی، اور اس میں کیا کیا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، کٹ وٹ کی۔ وہ یہودیوں کے پاس لے گئے، یہودی نے کہا واہ بھائی واہ، بڑا کام کیتا ہی۔ اس کے اعزاز میں پارٹی دی گئی، اس نے بڑا کام کیا۔ پھر اس نے انجیل لکھی، اس میں کٹ پٹ کی، جو موجودہ انجیل تھی اس میں بھی کٹ پٹ کر دی، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی ادھر لے کے گیا۔ انہوں نے کہا اس کے اعزاز میں پارٹی دو، بڑا کام کیتا، انجیل لکھی ہے اتنی خوبصورت۔ پھر اس نے قرآن لکھا، ادھر کی آیت ادھر، ادھر کی آیت ادھر، ایک سورت پیچھے، دوسری سورت ادھر۔ مسلمانوں کے پاس لے کے گیا، مسلمانہ لمبا پا لیا، ضرورت کتنی ہوئی ہے تجھے اس آیت کو اٹھا کے وہاں لے جانے کی ضرورت کیسے ہوئی؟ اس آیت کی تو یہ جگہ ہے، اس سورت کی یہ جگہ ہے،
بس جب مسلمانوں نے یہ سلوک کیا اس کو سمجھ آ گئی کہ سچا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ ان کی کتاب، ان کے نبی پر اترنے والا قرآن اور معجزہ آج بھی باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باقی ہے۔